الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ توحید واحد سے بنا ہے۔ واحد کے معنی ایک۔ توحید کا معنی ہوتا ہے ایک ماننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، مستحق عبادت ہونے میں ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ ہمارا کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، جس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ صرف تنہا اکیلا اللہ ہی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے۔ میرے بھائیوں، توحید پر ایمان لانے کا مطلب، توحید کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین کریں، اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قوی ہے، باقی سب ضعیف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، باقی سب عاجز ہیں۔ اللہ کبیر ہے، باقی سب صغیر ہیں۔ اللہ غنی ہے، باقی سب فقیر ہیں۔ اللہ عزیز ہے، باقی سب ذلیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ سب سے زیادہ رحمت والا ہے، اس سے زیادہ رحمت والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے اونچا اور سب سے بلند ہے، اللہ سے بلند کوئی نہیں۔ وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ اللہ رازق ہے، باقی سب مرزوق ہیں۔ جس کے اندر جو طاقت بھی موجود ہے، جو قدرت بھی موجود ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہم بول رہے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی قوت گویائی کے ذریعے بول رہے ہیں۔ ہم سن رہے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی قوت سماعت سے سن رہے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی قوت فکر سے سوچ رہے ہیں۔ ہم حرکت کر رہے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، جب چاہے اللہ چھین لینے والا ہے۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ بڑوں کا بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے تھا، اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے آخر میں رہے گا، اس کے بعد کوئی نہیں رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ سب سے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں۔ اللہ سب سے باطن ہے، اس سے باطن تر کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے سورہ اخلاص پڑھو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کا نہ کوئی بیٹا پوتا ہے، نہ کوئی بیٹی پوتی ہے، اور نہ ہی اس کا باپ دادا ہے، نہ کوئی اس کی دادی نانی ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے ہمسر کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے عظیم، اللہ سب سے زیادہ قدرت والا، آسمان و زمین کو بے مثال کے پیدا کرنے والا، اور اس روئے زمین پر قسم قسم کی مخلوقات کو وجود بخشنے والا، ان کی صورت گری کرنے والا، ان کو عطا کرنے والا، اس کائنات میں تدبیر اور تصرف کرنے والا تنہا اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ وہی تنہا اللہ یہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، وہی اللہ ہماری ساری عبادتوں کا تنہا مستحق ہے، اور وہ اپنے ناموں اور اپنے کمالات میں بے مثال ہے، تو یہ توحید ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ تو توحید یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا جانیں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں
اور اس کے عبادت کے مستحق ہونے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید کا سمجھنے والا اور توحید کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنائے، اور اللہ کے سوا دوسروں پر نہ بھروسہ کرنے والا اور نہ اللہ کے سوا دوسروں کی طرف اپنی توجہ کرنے والا، نہ ان سے نفع و نقصان کی امید لگانے والا بنائے۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم مانگیں تو اللہ سے مانگیں، سوال کریں تو اللہ سے سوال کریں، رکوع کریں تو اللہ کے لیے رکوع کریں، سجدہ کریں تو صرف اللہ کے لیے سجدہ کریں، امید لگائیں تو اسی سے، سب سے زیادہ ڈریں تو اسی سے، ذبح و قربانی کریں تو اسی کے لیے۔ ہماری ساری عبادت، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ باطنی ہو، چاہے وہ قلبی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، ہر طرح کی عبادات صرف اللہ کے لیے ہوں، چاہے وہ مالی عبادات ہوں، سب صرف اللہ کی خاطر ہوں۔ یہی توحید ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ امام الموحدین تھے، انہوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی کہلوایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ کہہ دیجئے کہ میری صلاۃ، میری قربانی، میرے مراسم عبادت، میرا جینا اور مرنا سب صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔